السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ حکومت تحریک انصاف کی راہ تکتی رہ گئی، مذاکرات کی چوتھی نشست بے نتیجہ ختم۔ اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، کیا کوئی گرینڈ الائنس بن پائے گا؟ مذاکرات کی ناکامی سے حکومت مزید مضبوط، ادارے بھی ساتھ ہیں، کیا یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی؟ تجزیہ کریں گے میری نظر میں۔ اور پیکا کا متنازع بل سینٹ سے بھی پاس، صحافی سڑکوں پر، حکومت کی سوشل میڈیا پر گرفت مضبوط، کیا صحافی بھی لپیٹ میں آئیں گے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، آج کی تیزی سے بدلتی صورتحال یہ اشارے دے رہی ہے کہ ملکی سیاست ایک نئے رخ پر گامزن ہونے کے لیے تیار ہے۔ جہاں حکومت اور زیادہ پراعتماد نظر آ رہی ہے، ادھر تحریک انصاف بھی اب ایک گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج مذاکرات کے سلسلے کا خاتمہ ہوا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے تیور بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج مذاکرات کی چوتھی میٹنگ طے تھی، لیکن حکومت یہ اراکین تحریک انصاف والوں کی راہ تکتے رہ گئے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے کوئی نہ آیا، کیونکہ تحریک انصاف پہلے یہ واضح کر چکی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اعلان تک وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، اور یہ ہدایت ان کو عمران خان نے جاری کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن ارکان کو اجلاس کا نوٹس بھیجا، کالز بھی کی، لیکن مذاکرات اپوزیشن کی غیر موجودگی کے باعث آج بھی آگے نہ چل سکے۔ میرے دفتر نے نوٹس بھی کر دیے تھے، اور نوٹس کے علاوہ ہمارے دفتر کی طرف سے آنریبل ممبران کو گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے فون کالز بھی گئی تھیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنی جماعت سے پوچھ کے واپس تشریف لائیں گے ممبران۔ تو ابھی میں نے بھیجا بھی تھا پتہ کرنے، مگر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ 45 منٹ ہو چکے ہیں اس میٹنگ کو، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم فردر ڈیلے کے بجائے میڈیا کو بلا کے تو جو ان سے گفتگو کرنی کر کے تو ہم یہ میٹنگ کو پھر کنکلوڈ کر لیں۔ ادھر بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر پھر دہرایا کہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے تھے۔ نہیں، دیکھو، یہ پہلے ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اور آج ایک ہی جو مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور مذاکرات ہو رہے تھے، یہی مذاکرات تھے اور کہیں نہیں ہو رہے تھے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن ہم نے تو بڑے فراخ دلی کے ساتھ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور فقط 2 مطالبات رکھے تھے، اور 7 دن کا ٹائم بھی دیا تھا کہ 7 دن میں اگر کمیشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آگے جو نشستیں ہوگی اس میں ہم بیٹھیں گے۔ وہ حکومت نے نہیں کیا، تو اس لیے خان صاحب کی یہی ہدایات تھی، ہم نہیں بیٹھ سکے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی شبلی فراز نے بھی کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران بھی تو اپنے لیڈر کے پاس جا کر آئندہ لاہ عمل تیار کرتے ہیں، یہ حق تحریک انصاف کو بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ مذاکرات ہونے ہیں، تو جس طرح کے باقی پارٹیوں کے ارکان، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عرفان صدیقی جو ہے تو یہ فیصلے کرتا ہے، یہ اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کی تو اجازت دیں کہ اگر یہ بھی ہو کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ فیصلہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور آپ اس کو انڈورس کریں، تو اس ملاقات تو ہونی چاہیے نا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے سامنے آئیں اور صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، اس لیے جعلی کیس چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی یہاں سے بال پھینک کے اس کورٹ سے جو ناجائز کیس ہے تو وہاں پہ بھی ناجائز فیصلہ ہو۔ ان کا ارادہ نہیں ہے عمران خان کو نکالنے کا جیل سے، اور اس لیے یہ جعلی کیسز، 2 تو جعلی کیسز 14 سال، آپ کو پتہ ہے کہ 14 سال سزا القادر میں دے دی ہے، جو کہ بالکل ایک فیک کیس ہے۔ ادھر ناظرین، فیصل واڈا نے مذاکرات کو لے کر صحافی کے سوال پر دلچسپ تبصرہ کیا۔ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور بائیکاٹ پی ٹی آئی نے کر دی ہے سر۔ وہ تو بل جب آتے ہیں تو بائیکاٹ کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیل کھیلتے رہیں گے۔ سیاسی منظرنامے پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ اپوزیشن رہنماؤں کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات کی۔ ملاقات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا، شہرام خان ترکی اور جو ہے وہ اخندزادہ حسین شریک تھے۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی اور پارلیمان کے اندر اور باہر اپوزیشن کی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔
ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے. آئین کو ہم نے بچانا ہے, تحفظ دینا ہے. پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں, آئین کی بقا کے لیے. ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے, جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو. انہوں نے بتایا سارا کچھ, انہوں نے اعتماد میں لیا, ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے, پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا, ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تحریک انصاف نے اب اپوزیشن کے باقی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں جس پر ہم کئی روز سے گفتگو بھی کرتے آ رہے ہیں. پہلی یہ کہ تحریک انصاف جان گئی ہے کہ مذاکرات سے اب کچھ نکلنا نہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی مذاکرات کے نتیجے سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور تیسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بحالی وہ بھی جلد ممکن نظر نہیں آ رہی. نمبر 4 یہ کہ سولو فلائٹ کا فائدہ نہیں ہوا. اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کر لاہعمل بنانا پڑے گا کیونکہ مذاکرات کی ناکامی سے واضح ہے کہ ابھی یہ سیاسی میچ لمبا چلے گا. ناظرین, دوسری جانب حکومت بالکل مطمئن دکھائی دیتی ہے. فی الحال نہ تو کو پریشر جو ہے وہ عوام کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کی طرف سے نظر آ رہا ہے. معیشت بھی اچھے اشارے دے رہی ہے. ایسے میں مسلم لیگ نون کی سیاست آسان اور واضح ہے. کام چلائے رکھو اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو. مذاکرات کی ناکامی سے حکومت کی مضبوطی کیسے تجزیہ کریں گے میری نظر میں, لیکن پہلے آج کے مہمان. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے کہ جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں اور جس طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے. باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف اب لگتا یوں ہے کہ ایک نئی حکمت عملی پر گامزن ہے. وہ کیا ہے اور آگے کیا پلانز ہیں, ہمیں جوائن کریں شیخ وقاص اکرم صاحب, سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, کیا یہ کہنا درست ہوگا شیخ صاحب کہ اب باقاعدہ آج سے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہیز امبارکڈ آن اے نیو جرنی, اور وہ جو حکمت عملی تھی کہ جی مذاکرات کر لو, انگیجمنٹ کر لو, وہ ختم ہو گئی ہے اور اب ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس, دس از دا نیو بز ورڈ. بالکل ایسے ہی ہے سر, جو اگلا لائے عمل ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 کے قتال کے بعد جب آرٹیکل 245 لگوا کے ہمارے لوگ شہید کیے گئے اور بہت سے ہزاروں اسیر کیے گئے, اس کے بعد خان صاحب نے خود مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی, اس کی یہ 2 مطالبات سامنے رکھے اور کہا کہ جو بھی کنسرن کوارٹر کوئی بھی ہو, حکومت بھی ہو, اگر ہم سے اس پہ بات کرنا چاہے تو ہم اس پہ بات کریں. اس کے اوپر انہوں نے آگے سے کمیٹی بنائی. آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب سے ملاقات کا سب سے پہلا ایشو سامنے آیا, اس پہ تعطل ہوا, 10-12 دن گزر گئے, نہیں ہو سکی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب, بلکہ ایک ایسا موقع آیا کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ خود ٹی وی پہ کہنے لگے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا مگر ملاقات نہ ہوئی تو ہماری بڑی بےزتی ہے. I heard them, both of them, myself. خان صاحب کو سزا ہو گئی, ناحق سزا ہو گئی, 14 سال سزا ہو گئی, ان کی زوجہ کو سزا ہو گئی. خان نے کہا مذاکرات سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ یہ نتھی نہیں ہے, ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں, ہم 26 اور 9 کے لوگوں کا انصاف چاہتے ہیں, شہداء کا, اسیروں کا. نہیں نکلے بات. انہوں نے کہا لکھ کے دیں گے تو پھر ملاقات کرائیں گے. لیکن چلیے شیخ صاحب, وہ تو ہو گیا, وہ تو ہو گیا, میں ادھر آ رہا, میں بات ختم ہو گئی. یہ سب کچھ ہوا, یہ دیکھتے ہوئے حامد رضا کے مدرسے پہ حملے کے بعد ہم نے اسی دن اس کو ختم کر دیا. نان سیریس ایٹیچیوڈ تھا, نان سیریس اپروچ تھی, ہپوکریسی تھی ساری. اگلا رائے عمل یہ ہے کہ ہم آواز لوگ جو ہے پرو ڈیموکریسی جو ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی حکومت کے اور ان کی فسطائیت بربریت کے حوالے سے ایک خاص وہ رکھتے ہیں, ہم سب کو آواز دیں گے, سب کو اپروچ کریں گے, سب کے پاس جائیں گے, چاہے وہ پارٹیز ہوں, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں جن کی آواز بڑی مؤثر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. سو we'll reach out to everybody and then see who will stand with us. لیکن شیخ صاحب, اس میں ایک جو اس کا ایک جو پہلو ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے پچھلے 1 سال سے جو بھی اپنی حکمت عملی اپنائی, یہ اب جو یہ چینج آ رہا ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس فیلئر کا
کہ وہ غلط چیز تھی. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ سولو فلائٹ پہ نہ جائیں, دوسروں کو ساتھ ملائیں, گرینڈ الائنس بنائیں تو زیادہ افیکٹو ہوگا. تو یہ پارٹی میں یہ ریلائزیشن ہے کہ ایک سال غلط پالیسی تھی, اب صحیح پالیسی پہ آئیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پورا سال میں غلط پالیسی تھی, بیکاز پورے سال کے دوران بھی ٹائم ٹو ٹائم جب ایسا موقع آیا ہم نے اپروچ کیا پارٹیز کو. جب 26ویں ترمیم آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ خود چل کے مولانا کے پاس گئے. جب 26ویں ترمیم آئی تو اس سے پہلے ہم جی ڈی اے کے پاس گئے, MWM ہمارے ساتھ ہے, بہت سی پارٹیاں جو ہمارے ساتھ نہیں تھی ہم نے سب کو اپروچ پہلے بھی کیا ہے. جب کوئی ایسا ایشو آتا تھا ہم اس پہ ود ان اپوزیشن ہم بات کرتے تھے. ہمارا تو پہلے دن سے صرف یہی تھا. آپ یہ دیکھیں اشق زئی صاحب اور خان صاحب کے درمیان کتنے اختلافات تھے, تو کیا اس دوران آئین تحفظ پاکستان موومنٹ میں ہم نے ان کو وہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو اپنے پارٹی کی طرف سے صدارت کا امیدوار نہیں بنایا اتنی مخالفت کے باوجود؟ تو یہ کہنا کہ ہم نے پورا سال اپوزیشن کے اندر قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی, یہ غلط ہے. ہم کرتے رہے ہیں. لیکن اب کیسے فرق ہوگا؟ سامنے آئی. ہاؤ ول اٹ بی ڈفرنٹ دس ٹائم؟ اب جب جا رہے ہیں, اب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں, اب یہ کوئی فارمل الائنس ہے, اس کا ایک باقاعدہ یعنی یہ تحفظ آئین کا ہی پلیٹ فارم ہوگا یا نیا الائنس بن رہا ہے, اس میں نئے جو ہے وہ ایک یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہوں گی, نیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ اس کا فات بھائی فیصلہ وہ کر لیں گے کہ اسی کو آگے لے کے چلنا ہے, اسی کو براڈ کرنا ہے یا کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے. بٹ اٹ ول بی گرینڈ الائنس. اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ پچھلے جو الائنسز تھے ان کے محدود قسم کے ٹی او آرز تھے, محدود قسم کا وہ تھا. اس کو آگے کریں گے. اگر نکلنا پڑا تو نکلنے کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات کریں گے. آن دا فلور آف دا ہاؤس کس طریقے سے مل کے ہم جو ہے ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. دیکھیں کل کے پی کی پارٹی نے کے پی ہاؤس میں چیف منسٹر نے ساری مذہبی پارٹیوں کو خان صاحب کے احکامات پہ اکٹھا کیا. آپ اٹینڈنس دیکھیں, ایوری پارٹی جس میں میجورٹی ہمارے ساتھ نہیں تھے پچھلے الیکشن میں, سارے وہاں پہ آئے دہشت گردی کے حوالے سے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے ساتھ مل کے چلنے کے ایونیوز موجود ہیں اور جس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اس سے یہ بھی تو فرق پڑے گا نا پھر شیخ صاحب کہ جس طریقے سے اب یہ جو ہم نام سن رہے ہیں جو جن کے ساتھ آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس میں مینگل صاحب بھی موجود ہیں, جی ڈی اے بھی ہے, شاہد خاقان عباسی سے ملاقات آپ کی ہو چکی ہے, اشق زئی صاحب ایسے ہی آپ کے ساتھ ہیں, مولانا فضل الرحمان سے آج میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ وہ تمام بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کا بڑا تجربہ ہے, اس طرح کے جو موومنٹس ہیں, اس طرح کے الائنسز پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اس سے ایک جو اس کی تشریح ہے شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ تھی جس میں پرائمری جو ایجنڈا تھا وہ تھا عمران خان صاحب کی رہائی, اس میں براڈر بیس ایجنڈا ہوگا, اس میں کم جو ہے وہ پرتشدد کام ہوگا, زیادہ مذاکرات ہوں گے, انگیجمنٹ ہوگی. یعنی الٹیمیٹلی پھر اس الائنس نے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہے. دیکھیں تشدد تو ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا, تشدد تو ہم پہ ہوتا رہا ہے. ہم آتے تھے, ہمارے سامنے بندوقیں ہوتی تھی اور ہم پہ وہ چل جاتی تھی. ہم تو نہتے آتے رہے ہیں اور اسی لیے مار کھاتے رہے اور مرتے رہے اور زخمی ہوتے رہے اور گرفتار ہوتے رہے. ورنہ بندوقوں کے آگے بندوقیں ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے اس پولیس کی یا ان کی جرت ہے بھی آگے سے کسی کو پکڑ لیں یا اٹھا لیں؟ ایسی اس طرح یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی ہے بیچاروں کی, یہ ہزاروں لوگ بندوقیں اور اسلحہ لے کے آ جاتے پھاڑ سکتے ہیں؟ نہیں, نہتے آتے رہے ہیں. تشدد کوئی پالیسی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ تشدد ہوتا رہا ہے. بالکل آن دا ٹیبل بات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. جب آپ سارے راستے بند کر دیں, جب آپ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آپ اس طریقے سے پاس کروا لیں, ہمیں عدالتوں میں بھی بریت کے کیسز میں اڑا دیں اور کوئی ہمیں فلور آف دا ہاؤس آپ بات بھی نہ کرنے دیں. پیکا ایکٹ پہ عمر ایوب خان کو نہیں بات کرنے دی, کوئی مشاورت, کوئی کمیٹی, کچھ نہیں, اجلت. جب یہ سارے کام فہد بھائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اسٹریٹ پروٹیسٹ کے علاوہ ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر اسٹریٹ پروٹیسٹ کا گردہ جو ہوتا ہے نا جی وہ پھر ہر پارٹی کے پاس. لیکن اس میں شیخ صاحب اب جب بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس طریقے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈرا پیرللز, اور یہ کلیئر شفٹ ہے اسٹریٹجی میں جو آپ نے بھی کہا, بالکل ہے یہ, اور شاید بہتر ہی ہو, زیادہ افیکٹو بھی ہو. لیکن جس طرح مثال کے طور پر جب شیخ صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ڈی ایم بنی, ایک الائنس تھی, مولانا صاحب اس میں موجود تھے, اس کے صدر تھے, انہوں نے ایک باقاعدہ یعنی ایک ایجنڈا بنایا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے, پھر انہوں نے جلسے جلوس کیے, ساری موومنٹ تھی ایک.
یہ بھی وہی چیز لگ رہی ہے ایک طریقے سے کہ وہی ہوگا, ایک ایجنڈاز ہوں گے, جلسے جلوس ہوں گے, شور شرابہ ہوگا اور الٹیمیٹلی انگیجمنٹ ہوگی. جلسے جلوس تو کسی بھی سیاسی تحریک میں سے مائنس نہیں کیے جا سکتے, اور جو پاکستان میں فسطائیت اس پی ڈی ایم کی مینڈیٹ شور حکومت نے بنا دی ہے, جس طریقے سے اب دیکھیں کل بھی میاں غوث ہمارے ایم این اے ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں. ابھی تک ہم جو پارلیمنٹ سے میرے سمیت لوگ اغوا ہوئے تھے, ان کا یہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس پتہ نہیں کرا سکا ابھی تک کہ وہ ہمیں کون لے گیا تھا. تو جب ایسی صورتحال کسی ملک میں ہو اور وہاں پہ تحریک چل رہی ہو, جب ہمارے ہزاروں بندے ابھی بھی پنڈی اسلام آباد جیلوں میں ہیں, پنجاب میں ابھی بھی چھاپے پڑ, سوشل میڈیا کی انہوں نے نا سیکورٹی برانچ نے لسٹیں بنا لی ہر ضلع میں, اور وہاں جو بچے سوشل میڈیا سے منسوب ہیں, کوئی کسی کا اگر پرسنلی کام بھی کر رہا ہے, کوئی جماعت کا ہے یا نہیں ہے, وہ چک رہے ہیں. 15 کل رات 15 بندے چکے ہیں فیصل آباد شہر حامد رضا سے. سو افاد بھی جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور پھر تحریک چل رہی ہو اور کوئی ایسا گرینڈ الائنس شیپ اپ ہو رہا ہو, تو اس میں سے موبلائزیشن کو آن گراؤنڈ, جلسوں کو, جلوسوں کو, ریلیز کو, پروٹیسٹ کو مائنس کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک بات ہے. اسی میں نے دسو جی سر, اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ آن دا فلور آف دا ہاؤس ہم ٹھیک طریقے سے کر لیں فات بھائی, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اب بچوں سمیت اپنے ورکروں سمیت ہم سڑکوں کے اوپر آ کے مارے کھائیں, اور ہم مطلب ہے اپنی پولیس کے سامنے آ کے کس لیے؟ یہ ہمارے اپنے بچے ہیں جو آگے ہمارے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے, مجبور کرتے ہیں. شیخ صاحب ایک شفٹ اور آئے گا اس میں, وہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ کا بالکل جب پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ تھی, عمران خان صاحب سول ڈیسیجن میکر, جب آپ اس طرح کی الائنس بنائیں گے جس میں اگر یہ سارے بڑے بڑے سیاستدان آئیں گے, پھر عمران خان صاحب مائٹ بی فرسٹ امنگ ایکولز, لیکن آپ کو ایک کمبائنڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی, اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو بات سننی پڑے گی ان لوگوں کی. تو پورا ایک اپوزیشن کا جو جس طریقے سے آپ اپوزیشن کر رہے ہیں وہ پوری جو ہے وہ چینج ہوگی, اور جب سولو ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی تو شیخ صاحب پھر شاید آپ کی جماعت کو یہ بھی ریکنسائل کرنا پڑے کہ خان صاحب مائٹ ہیو ٹو اسٹے لانگر ان جیل. میری بات ابھی جو ہماری ڈیمانڈ تھی, کیا ہم نے اس میں یہ کہا کہ پہلے عمران خان کو چھوڑو؟ آپ نے عمران خان صاحب کا بیان دیکھا ہوگا, خان صاحب واز ویری ووکل اباؤٹ اٹ اینڈ ویری کلیئر. ہی سیڈ کہ جب تک آخری ورکر بھی اندر رہ جائے گا میری بات بھی نہیں کرنی آپ نے. جو ایجنڈا نمبر 1 تھا کہ اسیروں کی, سیاسی اسیروں کی رہائی, میرے دیکھنے میں تو اسیر اول ہے, اسیر جمہوریت ہے, سب سے پہلے نمبر ہے. بٹ ہی سیڈ نو, کہا ہم نے ان کو کنوے کیا. میں کو اتنا خوش ہونے دی لوڑ نہیں ہے, میں تجھے سمجھو کہ خان کہندا تے وہ سانو مجھے خان کہندا کہ پہلے سارے ورکر نکلن گے دین میری بات ہوگی. اوبیسلی وہ بھی ایک اسیر ہے, حالانکہ بالکل ناحق ہے. تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ میری ذات نہیں ہے, یہاں 26 اور 9 کے شہداء اور اسیر ہیں, انصاف ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, رول آف لا, ان چیزوں پہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا 3 دن پہلے, آپ کو یاد ہوگا, کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے مگر اگر ملک کی بات ہو, ڈیل کی نہیں, اگر ملک کے مستقبل کی بات ہو. تو وہ جو کمبائنڈ ڈیسیژن میکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن, وہ تو ہی از دا سول, وہ ان کے پہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. جب الائنس میں بیٹھیں گے, اب آج مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں, آپ دیکھ لیں گے 5-7 دن پہلے مولانا صاحب کا کیا بیان آیا تھا پی ٹی آئی کے بارے میں. بٹ پی ٹی آئی کے قائد جو ہے انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ ہی کنسنٹڈ کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں اور آپ ملیں, انہوں نے کوئی اس پہ وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو چیزیں دیکھیں, روڈ کے حساب سے گیئر شفٹ کیا جاتا ہے, رفتار, اس کا ماحول, اور وہ اسی طرح چیزیں چلتی ہیں. اور تحریکیں تو لمبی ہوتی ہیں فات بھائی, بالکل ٹھیک ہے, کبھی پسپائی ہے, کبھی کامیابی ہے. اٹس ناٹ اے فارمولا کہ 10 دن ہوں گے تو اس میں یہ رزلٹ آ جائے گا. کدی تسی بہت زیادہ بڑا چھکا مار دیندے ہو, کدی تھانوں پھر گزارا بھی کرنا پیندا جی. تحریکیں تو پھر جب تک فائنل اہداف مکمل نہیں ہوتے ہیں تب تک لوگ لڑتے رہتے ہیں, جدوجہد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کرتے. ناظرین کلیئر ہے, یہ شفٹ آ رہا ہے ابھی جو شیخ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اب یہ لانگ ہال ہے. وہ جو پی ٹی آئی کا پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں اسینشلی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ جلدی میں تھے, وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایک مومنٹم ان کو ملا تھا فیبرری 8 کے الیکشنز کے بعد, اس مومنٹم کے ذریعے وہ اس حکومت کو نیچے گرا دیں. ایسا ہو نہیں پایا. اور اب جو یہ نیا جو فیز شروع ہو رہا ہے جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گرینڈ الائنس ہے, اب یہ پاکستان تحریک انصاف روایتی سیاست کی طرف آ رہی ہے, اور اس روایتی سیاست میں سولو فلائٹس نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کا مزاج جو ہے وہ الائنسز کا ہے نہیں, وہ ہمیشہ سولو فلائٹ پہ ہی چلتے ہیں. یہ ایک نیا تجربہ ہوگا, ہو سکتا ہے جو ہے وہ
چل جائے, ہو سکتا ہے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جائے, لیکن پی ٹی آئی کو اس میں سٹرگل کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح میں بھی ذکر کرا تھا شیخ صاحب سے کہ یہاں پہ ایک سول ڈیسیشن میکر کی بجائے اب بہت سارے فیصلہ ساز آ جائیں گے, اور اس سے جو پورا کمپلیکشن ہے فیصلہ سازی کا, پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ کا, اسٹریٹجی کا, حکمت عملی کا, وہ سب کا سب چینج ہوتا ہے. سو یہ ایک بڑا ٹرانزیشن ہے اپوزیشن کے لیے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹرانزیشن کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اسی حوالے سے تھوڑا سا مزید موجودہ صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں میری نظر سے. مذاکرات تو فیل ہونے ہی تھے, چنانچہ آج جب باقاعدہ طور پر سینیٹر عرفان صدیقی نے اعلان کیا تو شاید کسی کو بھی حیرت نہیں ہوئی. حکومت کہتی ہے کہ ہم مہینے کے آخر تک تحریک انصاف کا انتظار کریں گے, شاید وہ ٹیبل پر واپس آ جائیں, مگر سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں. چنانچہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب حکومت دھڑلے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر امور ریاست کو چلائے گی, اور تحریک انصاف ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ جلد میدان میں اترے گی. لیکن اس سے پہلے خان صاحب کی جماعت کو اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو سنوارنا ہوگا. ابھی کے پی اور پنجاب میں نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں. جنید اکبر اور عالیہ حمزہ کے چارج سنبھالنے کے بعد کچھ عرصے تک پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ ہچکولے کھاتا رہے گا. مزید نئے لوگوں کی انٹری ہوگی, نئے عہدیدار نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے, اور پھر جا کر صورتحال میں واقعی میں کچھ تبدیلی نظر آئے گی. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے میں بھی وقت لگے گا, پھر اس کی باقاعدہ کارروائیاں شروع ہونے میں مزید وقت لگ سکتا ہے. اسی اثنا میں ریاست پاکستان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھرپور انداز میں کرنا شروع کر دیا ہے. ذرا دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے اور پیکا جیسی متنازع قانون سازی کے ذریعے کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت جو جج صاحبان کے درمیان شدید اختلافات دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں, اس میں براہ راست تو ریاست کا ہاتھ شاید نہیں ہے, مگر ان اختلافات اور جھگڑوں کی بنیاد جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اور اس ترمیم کو پاس کرانے کے لیے جس طریقے سے با اختیار حلقوں کی جانب سے زور لگایا گیا تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, مگر اس کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ کمزور ہو چکا ہے. اس طرح پیکا قانون میں نئی ترامیم جیسے دونوں ایوانوں سے پاس کرائی گئی, اس میں بھی کچھ خاص ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج اگر ملک بھر میں صحافیوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا ہے تو یہ کرانا بنتا تھا. اس قانون کے ذریعے جو دباؤ میڈیا پر آئے گا وہ سب کو معلوم ہے. افسوس کی بات یہ کہ قانون پاس کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز سے حکومت نے مشاورت نہیں کی, شاید اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا. اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ملک میں ایک نیو نارمل بنتا نظر آ رہا ہے. اس میں 3 پہلو بالکل عیاں ہیں. پہلا, حکومت اور ریاستی ادارے اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, اب وہ اور زیادہ اپنی منمانی کریں گے. دوسرا, معیشت کی بہتری پر فوکس رہے گا, مگر اس بہتری کو نیو نارمل کے لیے جسٹیفیکیشن کی طرح بھی پیش کیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں کم از کم شارٹ ٹرم میں حکومت اور اداروں کے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے اس نیو نارمل کو اور زیادہ تقویت ملے گی. یعنی ناظرین, فی الحال یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی. ابھی وقت ہوا بریک کا. واپس آ کر پوچھیں گے ایک اہم مہمان سے کہ اب تحریک انصاف کو کیسے مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکتا ہے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ صحافی دن بھر آج سڑکوں پہ کیوں رہے. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا ان کے پاس چیلنجز ہیں. اب ذرا رخ کرتے ہیں حکومت کا. یہ جو مذاکرات فیل ہوئے ہیں, اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت پر اعتماد نظر آ رہی ہے, جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا, لیکن اس کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیا حکومت کو چیلنجز نظر آ رہے ہیں یا یہ لگ رہا ہے کہ سب اچھا ہے کیونکہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اب کچھ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہے یا واقعی میں گورنمنٹ ہیز اے فیئر آئیڈیا کہ اس کے سامنے کیا آنے جا رہا ہے؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. جی خرم صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اچھا خرم صاحب، یہ جو آج مذاکرات جس طریقے سے کولیپس کر گئے ہیں، مجھے کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پر اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے جی بات نہیں کرنی تو نہ کریں، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے باقی جو نئی اس کی حکمت عملی ہے اس کو فالو کرے. تو ایک طریقے سے این ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہو جائے کہ جی ہمیں تو اب کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وی آر فری ٹو ڈو واٹ وی وانٹ. اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی ہے شہباز شریف صاحب کو، ان کی ٹیم کو. معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے مستحکم ہے ہر لحاظ سے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا حساس ترین جو علاقہ ہے وہ ہے فورن ایکسچینج کا. وہاں الحمدللہ بہت ایک سٹیبلٹی ہے اور کوئی بھی جو ہے وہاں سراسیمگی نہیں ہے، اور مہنگائی میں بہت کمی آئی ہے، قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی ہیں، اور بہت ساری سبزیوں کی قیمتیں بالآخر فائنلی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں معیشت کے فرنٹ پہ تو ایک بڑی سٹیبلٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو معاشی استحکام حاصل کیا گیا ہے اسے سیاسی استحکام، لیکن وہ نہیں مل رہا نا، وہ استحکام نہیں مل رہا کیونکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بات کریں گے، تو وہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. جی وہ یہ کہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. لیکن خرم صاحب اب اکیلے بیٹھ کے تو نہیں ہوگا نا، ٹو وے اسٹریٹ ہے، وہ نہیں کر رہے. تو آج تو عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی مذاکرات تو ختم ہے، سو دیٹس اے کلوز چیپٹر. دیکھیے نا جی، پھر ہم اگلے چیلنج پر چلے جاتے ہیں. ملک میں دہشت گردی کا چیلنج ہے. جو مسلم لیگ نون کی اس وقت کابینہ موجود ہے اس کو اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنے کا چیلنج ہے. اس کے بعد کہیں جا کر جو اپوزیشن کی تھریٹ ہے وہ آتی ہے. نہیں، لیکن آپ اس کو اتنا نیچے کیوں ڈال رہے ہیں خرم صاحب؟ کیونکہ دیکھیں نا ابھی جو یہ اب یعنی پہلے یہ کہا جاتا تھا، درست کہا جاتا تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کر رہی ہے تو وہ اس طریقے سے ایفیکٹو اپوزیشن نہیں کر پائی. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ تھوڑی سی عقل کریں، دوسروں کو ساتھ ملائیں. اب وہ عقل آئی ہے. اب دیکھیں نا کون کون لوگ اس اپوزیشن میں الائنس میں آ رہے ہیں. خرم صاحب مینگل صاحب سے بات کر رہے ہیں، وہ اختر مینگل صاحب سے، جی ڈی اے سے ان کی بات ہو رہی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب اور ان کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج انہوں نے بات کی ہے. اچکزئی صاحب پہلے ہی ان کے پاس ہیں. تو لٹرلی دیکھیں نا بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، چاروں صوبوں سے سگنیفیکنٹ پولیٹیکل پلیئرز آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. جی تو ہم تو اپوزیشن اگر منظم ہو رہی ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے اتنا زیادہ امکان کم ہوگا کہ ایسی اپوزیشن الائنس کے جلسوں میں 5 رینجر کے جوان شہید ہوں گے جس طرح پی ٹی آئی نے کیے، یا پولیس کا جوان شہید ہوگا جس طرح پی ٹی آئی نے کیا. تو یہ سب لوگ جو ہے جو اب مل کر، یہ جمہوری لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں اور تشدد کی سیاست نہیں کرتے. نہ مینگل صاحب، نہ اچکزئی صاحب، نہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا اور بھی جو جماعتیں شامل ہوں گی. تو یہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک جمہوری مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو حکومت اس کو ویلکم کرے کہ اگر یہ الائنس بن جاتی ہے اور اس طریقے سے ایک یعنی کہ پورا ایک گرینڈ قسم کا یہ ان کا ایک اپوزیشن بنتی ہے تو پھر ان سے انگیج کرنا، ان سے بات کرنا، ان سے ڈائلاگ کرنا، ان سے مذاکرات کرنا وہ زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ اس میں مینگل صاحب یا جی ڈی اے کے لیڈرز یا شاید خاقان عباسی صاحب یا اچکزئی صاحب لوگ یہ موجود ہوں گے. تو ان سے بات کرنا، ان سے پولیٹیکل ڈائلاگ کو آگے بڑھانا یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. جی یہ زیادہ آسان ہوگا کیونکہ یہ سب لوگ انتشاری اور فسادی نہیں ہیں. ان کی جدوجہد ابھی تک ہم سب نے دیکھی ہے، یہ ہمارے ہواری بھی رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی تشدد اور انتشار کو اور آگ کو اور قتل کو اپنی سیاسی اقتدار کی جدوجہد کا حصہ نہیں بنایا. تو لہذا یہی ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ایسی جماعتیں جو تشدد کا بھی استعمال کرتی رہی ہیں ان کو چاہے کچھ عرصے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ تشدد کے ذریعے آپ اپنے مقاصد حل نہیں کر سکتے. کہ پی ٹی آئی کو بھی اب سمجھ آئی ہے کہ 5 رینجرز کو شہید کر کے اور ایک پولیس مین کو شہید کرنے کے باوجود ان کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں ہوئے، لہذا وہ میز پر آ گئے ہیں. لیکن خرم صاحب دونوں شہادتیں دونوں طرف ہوئی ہیں نا. جی تو وہ تو پھر ہماری تو پی ٹی آئی سے
मुज़ाकरात के दौरान और आइंदा अगर होंगे तब भी हमेशा ये मुतालबा रहेगा कि आपको 26 नवंबर के बारे में जो भी आपके सबूत और शवाहिद हैं, जिसको आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक ब्लैंकेट इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होनी ना। उनका क्लेम है, उन्होंने अपने लिए सबूत और शवाहिद इकट्ठे करके लाने। अगर आपके पास इतने सफिशिएंट सबूत और शवाहिद मौजूद है तो कमीशन भी बन जाएगा। ठीक हो गया, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन असल इशू यही है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान में जो पुरअमन जद्दोजहद है और जमहूरियत है उसको कुछ तकवीयत मिली। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम हमें नजर आ रहा है सियासी तौर पर। वहाँ पे शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि अब एक पॉलिटिकल प्रोसेस इस तरीके से चले कि जो अपोजिशन है वो सर्टन रूल्स ऑफ द गेम के तहत अपोजिशन करे, मुजाहिमत करे, जलसे जुलूस करे, एहतजाज करे, लेकिन वो जो इंगेजमेंट है, वो इंगेजमेंट जो अभी चल रही थी और आज टूटी है, अगर वो कुछ अरसे के बाद जाके एट ए डिफरेंट लार्जर लेवल अगर वो इंगेजमेंट शुरू होती है तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तानी सियासत में जो ये इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है, इससे निकलने के लिए हमें कोई रास्ता मिले। लेकिन जब हम इस तरह के रास्ते ढूंढ रहे होते हैं तो अक्सर और बेशतर लगता ये है कि हुकूमतें अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देती हैं, और उसकी एक एग्जांपल जो है वो पीका लॉज है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मुतनाज़ा पीका एक्ट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की मुखालिफत, सख्त तनकीद और एहतजाज के बावजूद हुकूमत इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम से मुताल्लिक पीका तरमीमी बिल 2025 की तहरीक सेनेट में पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर दिया। बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने बिल पर एतराज़ किया कि कानून बगैर मशवरे के पास कराया गया है। पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। लेकिन जब कानून बगैर किसी मशवरे के, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनके बारे में ये बिल है, जिनकी आज़ादी को सलब किया जा रहा है, तो उनसे आप स्टेक होल्डर्स के साथ आप एक गुफ्तगू शुनीद करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उसमें बड़ा टाइम लगता है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़ास फोकस बेसिकली वो है। जब कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता। अपोजिशन के एहतजाज के बाद वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वजाहत पेश की कि बिल का ताल्लुक अखबार या टीवी से नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि पहले जो साफ़ी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लाभ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वही वो उनके कवानीन है, इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। अब मुझे बताएं हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। पीका एक्ट बिल की मंजूरी पर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मजीद तरामीम की तहरीक पेश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मंजूरी पर प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों ने भी वॉकआउट किया, जबकि ANP अरकान भी उनका साथ देते हुए एहतजाजन ऐवान से चले गए। दूसरी जानिब पीका एक्ट के खिलाफ आज मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों ने मुजाहरे किए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत कई बड़े शहरों में सहाफ़ती नुमाइंदों ने बिल पर कड़ी तनकीद की और उसे काला कानून करार दिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जब तक सहाफ़त तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। पीका एक्ट हुक्मरानों की ज़्यादतियां। नाज़रीन, कानून हमेशा अवामी भलाई के लिए बनते हैं और इनमें तरामीम भी होती हैं, मगर यहाँ मुशावरत के बगैर शोबा सहाफ़त के साथ जल्दबाजी में इतने बड़े फैसले करना और बिल मंजूर कराने का हुकूमती मकसद समझ से बालातर दिखाई देता है। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाता तो बेहतर होता। नाज़रीन, ज़रा मामले की गहराई तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब ये जो सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से अब जो एहतजाज शुरू हुआ है, इससे आगे अब क्या लाहे अमल जो है वो अपनाया जा रहा है। अफजल भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUG के। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फाइज साहब कैसे हैं आप? शुक्र। एक तो आपके चैनल की सालगिरह, हम ज़ाहिर एहतजाज में तो हैं,
तो आपको सालगिरह मुबारक हो अपने चैनल की। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, ये आज बड़ा भरपूर मुजाहरा किया है तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने पूरे मुल्क में किया है, और बड़ा ही यानी कि कामयाब और शानदार जो था वो एहतजाज था। अब इसके बाद, क्योंकि आज पास तो करा लिया इन्होंने कानून, सेनेट से भी करा लिया और असेंबली से भी अब सदर के पास जाएगा दस्तखत के लिए, अब क्या लाहे अमल है, क्या करेंगे आगे? फाज साहब, बेसिकली आज ये एहतजाज था, लेकिन बेसिकली ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज़ है। हमने आज प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर दी है और इसके अब मुख्तलिफ मराहल और फेज़ हम तय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा हुकूमत ये समझती है कि हमने आज पास कर लिया, एक दिन सहाफ़ी तंजीमें, PFUJ और एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाज करेगी और उसके बाद हम हमारे काम में लग जाएंगे। ये हमने तय कर लिया है। ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ वाला मामला है और इसकी वापसी तक ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट जारी रहनी है। तो जो आपने फरमाया कि अभी हमारे पास एक फोरम को हम देख रहे हैं कि हम सब आसफ अली जरदारी साहब से अपील कर रहे हैं कि जब ये बिल आज उनके पास अगर कल चला जाता है तो हमारी आसफ अली जरदारी साहब से अपील होगी कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई थी, वो हमारे साथ खड़ी थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने वादे थे, एक तो उनको याद रखें। दूसरा, हमारी उनसे ये दरख्वास्त भी है कि आप एक्शन कमेटी को बुलाएं। हम उन्हें बताएंगे कि इस बिल के अंदर आइन से मुतसादम कौन कौन सी शिक है, प्रेस फ्रीडम से मुतसादम कौन कौन सी शिक है, इंसानी हकूक़ से मुतसादम कौन कौन सी शिक है, शहरी आज़ादियों से मुतसादम कौन कौन सी शिक है और फ्यूचर में इसके क्या असरात हो सकते हैं। और आसफ अली जरदारी साहब ने अगर हमारी अपील सुनी, हमें मौका दिया, हमारी बात सुनी, तो हमारी उनसे दरख्वास्त होगी कि ये एतराज़ात लगाकर आप ये बिल पार्लियामेंट को वापस करें ताकि पार्लियामेंट इसको रिव्यू कर सके। अच्छा, अगर ये ना हुआ तो फिर हमारे पास दो रास्ते हैं जिन पर, एक तो ये फुटपाथ पर जद्दोजहद का रास्ता है, दूसरा अदालत में चैलेंज करने का रास्ता है। हम उन दोनों पे अपनी मुशावरत भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और लंबी लड़ाई के लिए, मैं लंबी लड़ाई का लफ्ज बोल रहा हूँ, ठीक, लड़ने के लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। अच्छा भट्ट साहब, इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें तमाम तर जो तंजीमें हैं, तमाम तर जो ग्रुप्स हैं, सब मुत्तहिद हैं। तो ये बड़ी एक, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक असर पड़ेगा जो मूवमेंट जिसकी अभी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से, यानी अगर आप जो हुक्मरान जमात है उसको तो साइड पे कर दें, लेकिन जो दीगर जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, इनकी तरफ से कोई इस तरह की इंडिकेशन आई है कि ये भी सहाफ़ियों के साथ खड़े होने को तैयार हो सकते हैं? देखें, जब मूवमेंट शुरू होती है, शायद वो भी समझें कि गुज़श्ता साल 2 साल से जो प्रैक्टिस चल रही थी, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लग रही थी और एक दिन एहतजाज होता था तो ख़त्म हो जाता था। तो अब जब प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये तो मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है राइट टू नो की है। जब पाकिस्तान के आम शहरी का हक ये छीना जाता है कि जो उसको पाकिस्तान का आइन देता है कि आम शहरी का ये हक है कि उसको इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उससे के टैक्स से चलने वाली अदालतें क्या कर रही हैं, उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। जब आम आदमी से ये हक छीना जाता है, मुझ पर पाबंदी लगती मुझ पर है, हक आम आदमी का छीना जाता है, तो हम उस आम आदमी के हक के लिए प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करते हैं। तो जो ही हमारी ये मूवमेंट शुरू होगी, इसमें स्टार्ट पे वकला हमारे साथ आएंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें आएंगी, शहरी आज़ादियों की तंजीमें आएंगी, सिविल सोसाइटी आएगी, फिर ट्रेड यूनियन आएंगी। जब ये सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे मरहला वाइज, तो फिर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएंगे कि ये हमारा एजेंडा है जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की जंग है। तो उनमें से जो पार्टी हमारे साथ आएगी उनको हम साथ लेकर
جو فائنل کال ہم نے دینی ہے اپنی مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچنے کی ہونی ہے. وہ پورے پاکستان سے قافلے آئیں گے, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے, اور بیٹھنے کی تاریخ تو ہم دیں گے لیکن اٹھنے کی تاریخ نہیں ہوگی. افضل بٹ صاحب بہت شکریہ. ہم سب کو جیلوں میں ڈالیں گے بالکل, یا ہم اس وقت اٹھیں گے جب ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. افضل بٹ صاحب بہت شکریہ. صدر پی ایف یو جی کے بات کرتے ہیں. ناظرین, یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے, اور آج جو مظاہرے ہوئے ہیں, جو احتجاج ہوا ہے صحافیوں کی طرف سے, اس میں جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اتحاد ہے, یونٹی ہے. اس میں ٹیلی ویژن ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, اس میں اونرز کی تنظیم ہے, ایڈیٹرز کی تنظیم ہے, سب کے سب جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر یہ اس طریقے سے موومنٹ آگے بڑھتی ہے تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب موومنٹ شروع ہوتی ہیں تو لوگ اس میں جوائن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ اس کو ریویو کیا جائے. اگر جس طرح ابھی افضل بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر صدر آصف علی زرداری اس کو واپس بھیج دیتے ہیں تو پھر اس ریویو میں وقت بھی مل جائے گا, اور شاید این ممکن ہے کہ جو بہت ساری نظر ثانی کی ضرورت ہے اس قانون میں وہ بھی شروع ہو جائے گی, کیونکہ ادروائز تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, اس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جائیں گی, بلکہ بجنا شروع ہو گئی ہیں. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی یہ آج کی, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سکسیسفل ایونٹ تھا, لیکن آج ملک بھر میں اور بھی بہت ساری اہم خبریں آج ہوئی ہیں, اور ہم ان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اپنے سیگمنٹ خبر خلاصہ. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں فراہم کردہ سہولیات کی تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی. بتایا کہ جیل رولز اور حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل کالز کی اجازت نہیں, اگر ایسا کیا تو نیا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. عدالت نے ہدایت کے ساتھ درخواست نمٹا دی. قائمہ کمیٹی خزانہ کی ذیلی کمیٹی میں چیئرمین ایف بی آر نے انکشاف کیا کہ صرف 12 پاکستانیوں نے گوشواروں میں 10 ارب روپے سے زائد کے اثاثے ظاہر کیے ہیں. پاکستانی شہریوں کے لائف سٹائل پر عالمی مالیاتی ادارے بھی حیران ہیں, اس لیے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح کو نہیں مانتے. حکومت نے ٹھٹا میں دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کے قیام کے لیے چینی اور مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. ایس آئی ایف سی کے تعاون سے ہونے والی اس پیش رفت سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ سے زائد ملازمتیں متوقع ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے خبر ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں قومی ایئر لائن کے 8 بین الاقوامی روٹس بحال ہو گئے ہیں. 7 روٹس پر طیاروں کی کمی کے باعث فلائٹ آپریشن معطل کیا گیا ہے. حکومت نے قومی شناختی کارڈ کے قوانین 2002 میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے, جس کے تحت خصوصی افراد کے لیے منفرد شناختی کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. ترجمان ناظرہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد خصوصی افراد کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے. عظیم بریک سے واپسی پر نظر ڈالیں کہ دنیا میں آج کیا ہوتا رہا. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. سیاسی محاذ کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ بھی گرم ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آج جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز واپس لے لیے, جبکہ نذر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹمز ڈیوٹی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو کسٹمز ڈیوٹی کیس کی سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا توہین عدالت کیس کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کا کیس اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے. کیا اس آرڈر کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں, سب کو ہے. جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں, کون سی قیامت آ جائے گی, یہ بھی عدالت ہی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے, ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے. کوئی پریشان نہ ہو, اس ادارے کو کچھ نہیں ہوتا. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ کل کے فیصلے میں کہا گیا کہ کیس اسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. فیصلے میں تو ججز کے نام تک لکھتی ہے, غلط یا صحیح, لیکن جو جوڈیشل آرڈر ہے, کیا ہم یہاں کیس سن سکتے ہیں؟ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. جب آپ
اپنی باری آئے تو آئین پاکستانی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مرتبہ کہا کہ سارے کیسز آئینی بینچ کو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، لیکن خود منصور علی شاہ آئینی معاملات آئینی بینچ کو بھیجتے رہے ہیں۔ دوران سماعت آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز واپس لے لیے اور اس کے بعد کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ناظرین ذرا دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں اپنے سیگمنٹ ورلڈ زون میں۔ مصنوعی ذہانت کی دنیا میں چین کی تیار کردہ چیٹ باٹ ڈیپ سیک نے چیٹ جی پی ٹی کو مات دے دی ہے، جس سے امریکہ اور یورپ میں سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو خبردار کیا ہے کہ چینی ایپ کے بعد اب ہماری انڈسٹری کو جاگ جانا چاہیے۔ امریکہ نے جو ہے وہ ہر قسم کی غیر ملکی امداد روک دی ہے، جس سے پاکستان سمیت کئی ممالک میں جاری منصوبوں پر کام رک گیا ہے۔ صدر ٹرمپ حلف اٹھاتے واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ اب کسی کو آنکھیں بند کر کر پیسے نہیں دے گا۔ امریکی انتظامیہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ملک بدری کی کارروائیوں پر بھی سختی سے عمل پیرا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ جن ممالک نے اپنے غیر قانونی تارکین کو واپس نہ لیا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ چین اور بھارت کے درمیان فاصلے سمٹنا شروع ہو گئے۔ چین اور بھارت میں 5 سال بعد براہ راست فضائی سروس دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 2020 کی سرحدی جھڑپوں کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اڑان بھرتے ہی جہاز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو جائے، پرواز جھٹکے اور ہچکولے کھانے لگے تو مسافروں پر کیا بیتتی ہے، اس کا اندازہ نائجیریا سے امریکہ جانے والی پرواز سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا اور 40 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول جاتے جاتے ناظرین ایک نیوز کو 1 سال ہو گیا ہے۔ سال بھر میں ہم نے آپ تک خبریں، تجزیے اور تبصرے انتہائی پروفیشنل انداز میں پہنچائے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو اس۔ ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں خاردار تاروں میں الجھے سوالات۔ حکومت پاور امبیلنس کو اچھی طرح جان چکی ہے۔ یہ گورنمنٹ ایک پاور سورس ہے ان کا، اور یہ ٹاکس مذاق تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔